یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا. جب مصداق قاسمیہ کے روشن مفتاح کھولو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کو کافروں کا تر نوارہ بننے سے ہمیشہ بچایا. ان مستہزئین کو اس فانی دنیا میں بھی خائب و خاسر کیا اور آخرت میں بھی انہیں دوزخ کی بشارت سنائی. چنانچہ قرآن سورہ عنکبوت آیت 40 پہ ان کی ہلاکت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا کرنے والا ابو لہب ذلت کے ساتھ موت کی بھاگ اترا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. بخاری شریف حدیث 4036 کے مطابق گستاخ رسول آپ بن نشد یہودی کو صحابی رسول محمد بن مسلمہ کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا. اور حدیث 4039 کے مطابق ابو رافع یہودی کو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے نیستنابود کر دیا گیا. جبکہ دیگر مشرکین فتح و حج وغیرہ میں ذلت و رسوائی کے ساتھ پسپا کر دیے. محترم سامعین کرام، جب ہم عصر حاضر کا موازنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے دور سے کرتے ہیں تو آپ کے دور کی طرح آج بھی ہمیں اسلام مخالف طاقتیں اسلام کا استہزاء کرتے نظر آتی ہے. اہل الحاد اور باطل پرستوں سے کیا شکوا، اب تو خود مسلمان بھی نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں. علماء کرام کا ٹھٹا کرنے کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا. آج اسلام کے استہزاء کے لیے کامیڈی اور ویڈیوز بنائے جاتے ہیں جس میں دوسروں کو ہنسانے کے لیے گیلا ودانستہ دروغ گوئی کا سہارا لیا جاتا ہے. جبکہ دوسروں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ بولنے والوں کو آپ نے وعید سنائی ہے. اٹھائیے ابو داؤد شریف حدیث 4990 آپ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ. کبھی شلوار ٹکنے سے اوپر رکھنے کا ابتدا کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب کپڑا چھوٹا پڑ گیا تھا کیا آپ کو دریا وصول کرنا ہے. جنت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ نمازیوں جنت جاتے ہوئے ہمیں بھی ساتھ لے لینا. روزے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کا بندوبست نہیں. جبکہ پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑانا یا کسی سنت کو ہلکا سمجھ کر ترک کر دینا ایک مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ روض الطالبین جلد 1 صفحہ 64 پہ رقم فراز ہے کہ کفر کو واجب کرنے والے اعمال وہ ہیں جو جان بوجھ کر کیے جائے اور دین کا مذاق اڑانا واضح کفر ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے مذاق اڑانے کو کفر میں شمار کیا ہے. مجموع الفتاوی جلد 7 صفحہ 273 کے مطابق علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے اسلام کو دور کرنے کے بعد دین کا مذاق اڑانے والوں کو مرتد